الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نام کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے 70,000 نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کو امن کے لیے رکھ دو۔ اللہ نے یوں ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی۔ تو ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو تو شکار سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کو کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ تو جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی ترکیب بتانے لگا۔ تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی کو پکڑتے اور اتوار کے دن نکال لیتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلی یہاں سے گزرے تو ان تالاب میں پھنس جائیں، تو اتوار کو ہم ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے، ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کے نافرمانی کر رہے تھے۔ تو ان نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سوء، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی، وہ سب ہنستے رہے اور بولے، یہ تو ساری کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ نافرمان بندے جو دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے، سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور بندر کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے، اور جو صالح لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان صالح لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا نہیں سک رہے تھے، یوں وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر فن نار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو تو ویسا بنا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔